وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، انشاءاللہ آج کی اس مجلس سے قرآن کریم کی سورتوں کی تفسیر کا آغاز کیا جائے گا۔ سب سے پہلی سورت جو قرآن کریم میں آ رہی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جو بھی سورت تلاوت کریں یا قرآن کریم کی جو بھی آیتیں پڑھیں، درمیان سے ہو یا درمیان سے کسی بھی آیت سے شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ کے تعلق سے، اعوذ باللہ کے تعلق سے امام رازی نے اپنی تفسیر میں بہت ساری حدیثیں نقل کی۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی آتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، بسم اللہ پڑھو تاکہ تلاوت تمہاری مکمل ہو۔ بسم اللہ کا تعلق صرف قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سارے معاملات سے بسم اللہ کا تعلق ہے۔ سورتوں سے ہٹ کر، قرآنی آیتوں سے ہٹ کر زندگی کے سارے معاملات میں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے، بہت ساری حدیثیں بھی آئی۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کسی مقام پر جا رہے ہیں تو قدم اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ امام رازی نے دو حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنے جذبے کے لیے، تو وہاں تمہیں چاہیے کہ جس نیت سے جا رہے ہیں اس کام کے طرف توجہ دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ گویا بیوی کے پاس پہنچنا اور اپنی خواہش کی تکمیل کرنے سے پہلے اس نیت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر اس مقام پر اس عمل کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے تو اس کی اولاد کی ایک ایک سانس کی گنتی کے برابر اتنے نامہ اعمال باپ اور ماں کے اس میں لکھ دی جاتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اگر اس عمل سے حمل قرار پائے اور اس حمل سے اولاد ہو جائے، وہ اولاد جتنی سانسیں لیتی رہیں گی اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے حق میں نعمتیں اور اجر و ثواب کا معاملہ نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث وہ ہے۔ دوسری حدیث اسی تعلق سے ہے
اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ تو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ بات ذرا اور الگ انداز سے آ رہے ہیں، وہاں تو صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کا یہ فائدہ ہے، مسنون بتلا دیا گیا یا افضل بتلا دیا گیا، لیکن بعض علماء نے انہی بسم اللہ کی بہت ساری حدیثوں میں یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ اس موقع پر اس وقت بھی، یہ لفظ اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے کے ارادہ کریں تو پڑھیں، اور یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ دعا بھی نقل کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتلائی ہے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا، چھوٹا سا جملہ ہے، یاد بھی کر لیں۔ اگر یاد نہیں بھی آ سکتا ہے تو اس دعا کا مفہوم معنی اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہی کافی ہے۔ الفاظ سے پڑھیں، نور علی نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی زبان سے ادا ہو جائیں گے اور اس کا معنی بھی ذہن میں آ جائے گا۔ اگر الفاظ یہ نہیں آ سکے ہیں تو کم وہ مفہوم، اس کا خلاصہ، اس کی میننگ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچا۔ پھر دوسرے جملے میں آ رہا ہے وَجَنِّبْنِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا، اس عمل سے، حمل کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی اس اولاد کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے شیطان کے شر سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو اس موقع پر کہی جاتی ہے۔ شیطان ہر بچے کی پیدائش کے وقت اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا، انشاءاللہ تعالیٰ آل عمران میں اس کی تفسیر وہاں بیان کروں گا، آج تو سورہ فاتحہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت مریم پر جب حمل استقرار پایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں شیطان اپنا کوئی اثر نہیں ڈال سکا، اس وجہ سے کہ مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ مریم کی ولادت سے پہلے ماں نے کہی میں تجھے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگتی ہوں، پھر تجھ سے جو اولاد ہوگی اسے بھی شیطان کے شر سے بچنے کی دعا مانگ۔ ان کی دعا قبول ہوئی، یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کی پیدائش اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش، وہاں شیطان نے اپنا کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ان کے علاوہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان وہاں پہنچ کر برابر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ وہ بچے کے رونے کا سبب یہی ہے کہ شیطان اس کو کھوچ کے مارتا ہے، نوچتا ہے، اس کو طرح طرح سے تکلیف دیتا ہے جس کی وجہ سے رونے لگے۔ یہ نوچنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے سے اپنا اثر اس بچے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان دو حدیثوں سے لے کر اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی ماں کی دعا کی وجہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب اس کام کے لیے جائیں تو کم از کم ذہن میں، دل میں یہ نیت ضرور رکھ لیں، اس کے اثرات اور برکات۔ اب یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے تو پہلی نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو سب سے پہلے رکھا۔ اس سورے کے نزول کے بارے میں، یعنی نازل ہونے کے بارے میں، کب نازل ہو؟ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اب دو باتیں الگ الگ آ گئیں۔ اس قسم کی بات جہاں کہیں آ جاتی ہے تو وہاں دونوں کے درمیان تطبیق دی جاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر صحیح اور غلط نہ ہو تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے۔
اس کو ترجیح دینا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علمی بحث ہے، جہاں کہیں حدیثوں میں ایسا اختلاف آ جائے یا فقہا کے درمیان، علماء کے درمیان رائے میں جب اختلاف آ جاتا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، دونوں رائے قبول کر لی جائیں گی کہ ان رائے میں سے ایک کی رائے کو ضعیف قرار دیا جائے گا، دوسرے کی رائے کو خبی قرار دیا جائے گا۔ ایک افضل ہے تو ایک مفضول ہے، ایک راجح ہے تو دوسرا مرجوح ہے۔ راجح کا مطلب یہ ہے کہ اس رائے کو، اس خیال کو، اس فتوے کو، اس بات کو یا اس اسٹینڈ کو ترجیح دی جائے، فوقیت دی جائے، دوسرے کو دوسرے درجے میں رکھا جائے تو گویا یہ مرجوح ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان، چاروں اماموں کے درمیان یہ کیا اختلاف ہے، یہ امام یہ کہتے ہیں، وہ امام یہ کہتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ خبی اور ضعیف کا معاملہ، اعلیٰ اور افضل کا معاملہ، افضل اور مفضول کا معاملہ، راجح اور مرجوح کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں رکھ لی جائے تو کسی قسم کا معاملہ الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب سورے کو بعض مفسرین نے مکی صورت کہا، بعض نے اس کو مدنی صورت کہا۔ مکی صورت کا مطلب کئی مرتبہ کہہ دیا ہوں کہ مکے میں جو آیتیں صورتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے نام کے ساتھ مکی لگایا جاتا ہے، یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مکی آیتیں ہیں، یہ مکے میں نازل ہونے کی وجہ سے وہ مکی۔ اگر یہ کوئی صورت یا کوئی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو اس کو مدنی آیت، مدنی صورت کہتے ہیں۔ تو قرآن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 13 سالہ دور میں جتنی بھی صورتیں نازل ہو گئی ہیں وہ سب مکی صورتیں ہو گئیں۔ 10 سال کی مدت میں جتنی بھی صورتیں نازل ہو گئی ہیں وہ تمام صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اس طریقے سے 114 صورتوں میں قرآن کریم تقسیم ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو مکی بھی کہا گیا، مدنی بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے بعض مفسرین نے بڑی ایڈجسٹمنٹ کی بات، دونوں کو بھی سنبھالنا ہے، دونوں ادھر بھی راویہ ہیں، ادھر بھی راویہ ہیں، دونوں بھی حضور سے روایت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صورت دو موقع پر نازل ہوئی، مکہ مکرمہ بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ بھی نازل ہوئی۔ یہ اپنے خیال سے بھی نہیں، انہوں نے بھی کچھ معنی نکالے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بات کہی جا رہی ہے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی نازل کی ہے اور قرآن کریم بھی نازل کی۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ موجود ہے، لیکن الگ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ اور قرآن نازل کیا گیا ہے۔ وہ آیتیں 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والے وہ بھی دیے ہیں ہم نے، قرآن بھی دیا۔ گویا یہ اہمیت کے طور پر ہے، یہ بھی قرآن ہی میں ہے، قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن ایک الگ طریقے سے اہمیت کے ساتھ بتلا دیا جا رہا ہے کہ یہ 7 آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ 7 مثانی۔ 7 کہتے ہیں 7، مثانی کہتے ہیں دھرانا، بار بار دھرانا۔ قرآن کریم کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جتنی مرتبہ سورہ فاتحہ دھرائی جاتی، نمازوں میں، رکعتوں میں دھرائی جاتی، کئی موقعوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر قدم اٹھایا جاتا ہے، وہاں بھی سورہ فاتحہ دھرائی جا رہی۔ دھرانے کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو سورہ فاتحہ اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہے نماز میں، خارج نماز میں، نماز بھی کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی جس میں سورہ فاتحہ پڑھا نہ جائے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں۔ تو اتنی بڑی اہمیت والی بات ہوئی، اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہوا 7 مثانی، 7 آیتوں والی سورت، 7 آیتوں والی سورت جو بار بار دہرائی جا رہی۔ آپ اندازہ لگائیے، دن رات میں کتنی بھی نمازیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی قرار دے۔
بلکہ اس کے بغیر آپ کی نماز بھی مکمل ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی ہے۔ تو اب بات کھل گئی، اللہ نے اس سورہ کی اہمیت اور عظمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی افادیت، اس کا فائدہ، ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں بھی اتارا اور مدینہ منورہ میں بھی نازل کی۔ تو اب گویا یہ سورت مدنی بھی ہو گئی، مکی بھی ہو گئی، مکی بھی رہی اور مدنی بھی رہی، دونوں طریقے سے رہی۔ اب اس سورے کے کئی نام بھی ہیں۔ اب یہ جان لیجئے سورہ کسے کہتے ہیں؟ سین واو ر ت سورت۔ سورت کے معنی ہیں فصیل، شہر پناہ۔ قدیم زمانوں میں بستیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، ان بستیوں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے بڑی دیوار باندھ دی جاتی تھی، اسی کو فصیل کہتے ہیں۔ اور اردو زبان میں بھی اس کو شہر پناہ۔ شہر پناہ کا مطلب کیا؟ شہر کی حفاظت کرنے والی صورت۔ سور، صورت جمع سور ہے اور واحد اس کا صورت ہے۔ تو گویا اس سورے کو سورہ کیوں کہا گیا؟ لغوی اعتبار سے سورت کا معنی ہے شہر پناہ، فصیل، جو پوری آبادی کو حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کے اندر سارے گھر آ جاتے ہیں، سارے انسان آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب سورے کو سورہ کیوں کہا گیا؟ کوئی بھی سورہ لیجئے، سورہ رحمان لیجئے، سورہ واقعہ لے لیجئے، بقرہ لیجئے، سورے کے اندر آیتیں جمع ہو جاتی ہیں، کئی آیتیں رہتی ہیں۔ ان آیتوں کی حفاظت، ان آیتوں کا احاطہ، ان آیتوں کو گھیر لینا، یہ سورت، اسی لیے سورت کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے کئی نام بھی ہیں۔ اب اس کے اندر سورہ کا ایک معنی ہے علیحدہ ہونا، ایک معنی ہے بلندی کی طرف جانا، دو معنی ہیں سورت کے لغوی معنی، الگ ہو جانا، آگے بڑھنا۔ اب یہ دونوں معنی قرآنی آیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قاری جب ایک سورت پڑھتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو اس سے الگ ہو جا رہا ہے، پھر دوسری سورت کی طرف چلا جا رہا ہے تو گویا بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ تو سورے کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہونا اور اوپر کی طرف چڑھنا۔ گویا تلاوت کرنے والا آدمی ایک سورے کو ختم کر رہا ہے تو گویا وہ سورے سے الگ ہو رہا ہے، پھر جب دوسری سورہ شروع کر رہا ہے تو اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو سورت کا معنی علیحدگی کے ہیں، سورت کا معنی بلندی کی طرف جانا ہے۔ تو گویا خیرت کرنے والا چند آیتوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر چند آیتوں کی طرف اوپر کی طرف چڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھا، وہ آیتیں سے علیحدہ ہوا، آل عمران کی طرف چلا گیا، آل عمران کی طرف بڑھا۔ یہ معنی ہے سورہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے سورہ کا ایک معنی یہ بھی لایا گیا ہے، آیت، سورت، یہ دو بہت اہم لفظ ہیں۔ سورہ کے اندر آیتیں ہوا کرتی ہیں، جیسے شہر پناہ میں سارے شہروں کو فصیل، شہر پناہ گھیر لیتا ہے، ایسے ہی سورت بھی اپنے احاطے میں تمام مضامین کو، ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے۔ یہ تو سورہ کی تفسیر ہو گئی، سورہ کے اندر کیا معنی ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سورہ کے بعد ایک اور چیز کی تحقیق کہ سورہ کے اندر کیا ہے، آیتیں ہیں۔ آیت کی جمع آیات ہیں۔ اب آیت کے معنی کیا ہیں؟ نشانی۔ آیت کے معنی آتے ہیں نشانی، علامت۔ ایک آیت ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو گویا ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، یہ آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے، پھر یہ آیت وہاں ختم ہو رہی ہے، تو نشان بن جاتے رہتے ہیں، ایک سے ایک، ایک سے ایک، یہ سب آیات۔ بعض مفسرین نے آیت کا معنی عجیب بتلایا ہے۔ عجیب کے معنی انوکھا، نادر،
انسان اس کو سمجھنے سے عاجز آ جائے، معجزے کے معنی میں بھی یہ ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی ہے آیت کا، ان آیت ملک ہی، اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اور وضاحت کے ساتھ آیت کے معنی میں کتنا عجیب پن ہے، کتنی گہرائی ہے، انسان کی عقل اس کو سمجھنے میں کہاں کہاں عاجز ہو جاتی ہے، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیان میں آ رہی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 100 کے اوپر ہو چکی تھی، بیوی بھی بانجھ تھی، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سالی کی بیٹی مریم، زکریہ علیہ السلام خالو ہوتے ہیں، مریم کے ماں کا نام، ان کے والد کا نام عمران ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران، اسی سورہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک، وہاں پر یہ آیت ملتی ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی بھانجی، سالی کی بیٹی کہیے، ان کے کمرے میں گئے۔ کمرے میں گئے تو آپ نے دیکھا بے موسم کے پھل ہیں۔ حیرت ہوئی، یہ پھل تو اس موسم میں نہیں آتا۔ سارے پھل جو ان کے پاس، ان کے ٹیبل پہ کہیے، ان کے سامنے کہیے، دسترخوان میں رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑا تعجب، انا لکی ھذا، کیا یہ پھل تمہارے لیے ہیں؟ تو ہاں۔ تو حضرت زکریہ کو بڑا تعجب ہوا، بغیر موسم کے ایک چیز وجود میں آ رہی ہے، یہ پھل کیسے آ سکتا ہے بغیر سبب کے، بغیر بارش کے، بغیر اس کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدرت سے ہے، یہ اسباب ذرائع ہونا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ نظام بنا دیا ہے اسباب کے ذریعے، بارش آئے، زمین سے پھل ہوگے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بارش کے زمین سے کوئی چیز پیدا کر دے، بغیر اس کے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ پھل بھی ویسا ہی ہے۔ جب مریم نے یہ باتیں کہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں یہ جو سوچ رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اگر خدا نے چاہا تو کیا یہ تعجب کی بات ہے؟ ہنالک دعا زکریہ ربہ، زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی۔ مناجات کا معنی ہے دل ہی دل میں اللہ کی طرف مائل ہو کر اپنی فریاد کو پیش کرنا، زبان سے کلمات بھی نہ کہیں، دل کے اندر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نماز کیا ہے؟ عبد اور رب کے درمیان مناجات ہے، سرگوشی، صحیح لفظ، الفاظ کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، دل سے دل کا تعلق، دل کی فریاد عرش الہی تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ تک اس کو تک پہنچا دینا، تو یہ بات ہے مناجات۔ اس طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دل ہی دل میں خیال کیا اللہ بغیر سبب کے پیدا کر سکتا ہے، تو کیا مجھے بڑھاپے میں یہ بانجھ عورت سے کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ چنانچہ جیسے انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بشارت سنا دی، آپ کو لڑکا پیدا ہوگا۔ حیرت میں پڑ گئے، ادھر سوچے بھی نہیں تھے کہ پھر وہی آ گئی، نہ صرف بیٹا پیدا ہونے کے بعد بیٹے کا نام بھی بتلا دیا گیا۔ تو فوراً اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اس کے لیے مجھے کوئی نشانی بتلائیے تاکہ میں وہ دیکھ کر میرے دل کو مطمئن کر لوں۔ آپ کی بات ہے، آپ کی بات پر ایمان ہے، یقین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے کوئی علامت، کوئی پہچان، کوئی نشانی، کوئی یہ چیز ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اولم تؤمن، کیا تمہارے کو میرے اوپر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑے لاڈ سے کہا لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تو چیز بتلا دے۔ تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا چند پرندوں کو لو اور ان کو کاٹ کر ان کے گوشت کو چاروں طرف پہاڑوں میں ادھر ادھر بکھیر دو۔ چنانچہ اس طریقے سے کئی پرندوں کو نکال کر انہوں نے پھیلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ ہو کر ابراہیم کے پاس آنے کے لیے حکم دیا، تو وہ پرندے اسی حالت میں آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
تو زکریا علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ لڑکے کی بشارت دی جائے، اس کے لیے کیا نشانی ہے، تو فوراً انہوں نے کہا قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ اللہ نے کہا اب آیت چاہتے ہیں، آیت کا لفظ آ رہا ہے ان کے واقع میں، وہی میں بتلانا چاہتا ہوں۔ آیت کے معنی نشانی، ایسی نشانی جو عجیب و غریب ہو، جو انسان دیکھ کر حیران ہو جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ایسی ہی آیت، ایسی ہی نشانی، اور انہوں نے اللہ تعالی نے کہا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ حضرت زکریا نے کہا کہ مجھے کچھ نشانی بتلا دیجیے، بیٹا ہونے والا ہے، بھانج عورت ہے، میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہے، ذرا مجھ پر اطمینان کے لیے بتلا دیجیے۔ تو نشانی یہ بتلا دی گئی، زکریا جب حمل استقرار پا جائے گا تو آپ کے لیے ایک پہچان یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکیں گے، بولنے پر قادر نہیں رہیں گے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس کے امام تھے، صبح کو آ کر انہوں نے دروازہ کھول کر کچھ بات کہنا چاہا تو زبان کام نہیں کر رہی تھی، اشارے سے بات چیت کی۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی۔ ذکر کے وقت زبان جاری ہوتی تھی، تورات پڑھنے کے وقت زبان جاری ہوتی تھی، نماز پڑھنے کے وقت جاری ہوتی، یہ نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ اتنا تو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، آیت کا معنی نشانی کے آتے ہیں، ایسی نشانی جو بڑی عجیب و غریب۔ آیت کے معنی جماعت کے آتے ہیں، گروہ کے بھی آتے ہیں، گروہ کئی لوگوں کا مجموعہ۔ تو آیت کیا ہے؟ کئی حروف کا مجموعہ۔ وَلَضَّالِّينَ کہے، پوری آیت اگر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے، ایک آیت میں کتنے حروف ہیں؟ الحمد سے لے کر گنے آپ عالمین تک بے شمار الفاظ۔ تو گویا الفاظ، حروف کے مجموعے کا نام آیت ہے، اسی لیے آیت کا معنی یہ آیت کا معنی یہ بھی آتا ہے جماعت اور گروہ کا ہے۔ اب اس سورے کا جو نام رکھا گیا ہے الفاتحہ، فاتحہ وہ چیز جو شروع کی جانے والی، ابتدا کرنے والی، فتحہ، فاتح، مفتوح، فتوح، یہ سارے الفاظ کھولنا، شروع کرنا۔ اب اس سورے کو فاتحہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام یہ دے دیا گیا۔ پھر اس سورے کا نام ام الکتاب، ام القرآن بھی رکھا گیا ہے۔ ام کہتے ہیں عربی زبان میں ماں کو، ام حبیبہ، حبیبہ کی ماں۔ ام گویا بچے کی بنیاد ہے، ماں جڑ ہے، اسی سے تو بچہ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس سورے کو ام الکتاب اس لیے کہا گیا، قرآن کا پورا خلاصہ یا قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے مکہ مکرمہ کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ام القری، عام طور پر لفظ سنے ہوں گے، اہل علم اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ خرا خریے کی جمع ہے۔ ام القری کیوں نام رکھا گیا مکے کو؟ دنیا میں سب سے پہلی بستی، پہلا شہر مکہ مکرمہ، وہیں سے زمین وجود میں آئی، وہیں سے آبادی وجود میں آئی۔ اس کی تفسیر آپ کو دیکھنا ہو تو سورہ والشمس وضحاها میں ایک آیت ہے والارض بعد ذلك دحاها، اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ یہ زمین کہاں سے نکلی؟ آج جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے زمین ابھری۔ اس وقت زمین نہیں بلکہ سمندر، چاروں طرف پانی تھا۔ بیت اللہ جس مقام پر رہا وہاں موجیں چاروں طرف سے آ کر ٹکرا رہی تھیں، ایک جھاگ کے مانند، ایک کف کے مانند، ایک برف کے مانند، ایک اس طریقے سے ایک سخت چیز ابھری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے سے کہتے ہیں یا اہل مکہ انتم فی اواسط الارض، تم مکہ مکرمہ کے درمیانی، پوری زمین کے درمیانی حصے میں۔ شاید سائنس ترقی کرے، مشرق مغرب شمال چاروں طرف سے پیمائش ہو جائے تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جہاں ہے وہ زمین کا بالکل سنٹر واقع ہو جائے گا۔
سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک دو حدیثیں بتلا کر آج اس گفتگو کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آواز اچھی طرح سے سنی، حضور نے ایک دو مرتبہ آواز دی، چونکہ میں نماز میں تھا، نماز توڑ کر جانا میں پسند نہیں کیا، اس لیے نماز مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو آپ نے پوچھا اب تک تم کس کام میں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ نماز میں تھے؟ کیا یہ اللہ کا حکم تمہیں یاد نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے اہل ایمان جب رسول تمہیں آواز دیں بلائیں تو فوراً جواب دو۔ کیا یہ آیت تمہارے ذہن میں نہیں تھی؟ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو آواز دیں تو حالت نماز میں بھی ان کو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی خاصیت ہے اور لوگوں کے لیے اس قسم کی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کو ساتھ لے کر جاتے جاتے کہا میں تمہیں ایک ایسی صورت بتلانا چاہتا ہوں، وہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، ایسی صورت ہے تورات، زبور، انجیل میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے جیسی اس کے اندر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تورات، زبور، انجیل سے بھی افضل بہتر ان تینوں کتابوں میں ایسی صورت نہیں، قرآن میں وہ کون سی صورت ہے؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک سورہ فاتحہ کا نام ہے سورۃ الشفاء۔ شفا کے معنی بیماری کو دور کرنا، مرض کو زائل کرنا۔ چنانچہ یہ ابو سعید خدری کی روایت، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ کہوں گا۔ چند صحابہ اور حضرت ابو سعید خدری سفر میں تھے، مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے، آتے وقت قبیلے کا ایک سردار بھی تھا ان میں، اسے سانپ کاٹ لیا تو فوراً لوگوں نے کہا کوئی منتر پڑھ کر پھونک کر اس چیز کو دور کرنے والا، جھاڑ پھونک جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ہے؟ تو اس میں ایک صاحب سامنے آئے، ہاں میں اس کام کا انجام دیتا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فوراً جا کر سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن بلند آواز سے انہوں نے نہیں پڑھی، آہستہ سے پڑھ کر دم کیا، زہر چلا گیا۔ اس سردار کی طبیعت اچھی ہوئی تو خوش ہو کر اس نے 3 بکریاں دی، بہت سارے دودھ کو تمام لوگوں کو دیا۔ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آ گئیں تو صحابہ نے اس آدمی کو جو پڑھ کر پھونکا تھا اسے بلا کر پوچھا تم نے کیا پڑھا؟ تمہارے لیے اتنی چیزیں سردار نے بھیجا ہے۔ تو فوراً اس نے کہا میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھا، کیونکہ حضور نے اس کو شفا کا نام بھی دیا تھا، وہ بات میرے ذہن میں آئی میں نے پڑھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں، صحابہ کی فکر دیکھی، 3 بکریاں ملے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملے ہیں، دودھ ملا ہے، سارے وہ تقسیم کرنے کے لیے تقسیم ہونے والے تھے۔ ان میں ایک صحابی نے کہا ٹھہریے، مت ہاتھ لگائیے، یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ہم یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ مدینہ پہنچیں گے، حضور سے دریافت کریں گے، اگر حضور کہیں کہ لو تو ہم کھائیں گے، نہیں تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہمیں خبر بھی نہیں کہ چیز لے سکتے ہیں یا نہیں، کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ سب نے بھی کہا یہ بات صحیح ہے، ذہن کسی کا ادھر نہیں گیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اس کے ساتھ کہا ہاں اسے سورہ شفا کا علم ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہیں ضرور استعمال کرو، پھر مسکرا کر کے اس میں ہمارا بھی حصہ رہو۔ اس طریقے سے حضور نے مسکرا کر اپنا یہ تھی، اتنے بڑے درجے میں ہونے کے باوجود کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبے سے ان میں ایسا گھل مل جایا کرتے تھے، وہ دودھ اور کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ضرور رکھیے۔ تو اس طریقے سے سورہ شفا کی بہت ساری چیزیں۔ ایک اور حدیث بھی اسی موضوع بتلا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک موقع پر یہ ہوا، یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ملنے کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے، پیشاب سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، تو فوراً انہوں نے سلام ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کیا۔ حضور نے سنا، کوئی جواب نہیں دیا، ان کو بڑی فکر ہوئی، یہ کیا بات ہے، میں غلطی تو نہیں کیا؟ چنانچہ حضور مسجد کی طرف چلے گئے، یہ بھی مسجد کی طرف آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہو کر سیدھے صحن میں آ کر جابر کو 3 مرتبہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہا۔ تو اس موقع پر حضور نے کوئی بات نہیں کہی، سورہ فاتحہ کے تعلق سے بتلا دیا کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی بہترین صورت ہے، تم اس کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہو، یہ کہہ کر حضور اکرم۔ اب اس حدیث کے اندر جو معنی ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب پائخانے کی جگہ ہو یا وہاں سے کوئی آ رہے ہوں تو وہاں سلام کرنا منع ہے۔ اگر کسی نے سلام کر دیا ہے لا علمی سے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کی تفصیل ان آیتوں خلاصہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ 7 آیتوں خلاصہ بیان کرنے میں 10-15 منٹ اور ضرور لگ جائیں گے۔ اس کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے اور اس کا اختتام آمین سے ہونا ہے۔ آمین ضرور کہنا چاہیے۔ آمین کا معنی ہے استجب حاضر دعا، اے اللہ جو ہم نے دعا کی ہے اس دعا کو قبول کر۔ تو سورہ فاتحہ سے اعوذ باللہ بھی ہے، بسم اللہ بھی ہے، جب سورہ ختم کریں گے تو آمین ہے۔ یہ صرف سورہ فاتحہ ہی کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں کہیں دعاؤں کی بات آ رہی ہے تو وہاں بھی ان آیتوں کو پڑھ کر آمین ضرور کہنا ہے۔ انہی کلمات پر آج کی گفتگو ختم ہے۔ انشاءاللہ آیتوں کی تفسیر کل کی مجلس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ ہم سب پر نازل فرما۔ حاضرین دور دراز سے کلام اور کلام کی تفسیر میں پہنچے ہیں، ان سب پر، مجھ پر، سبھی پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ ہمارے اہل و عیال جو ہماری زندگی کا صحیح ثمرہ ہے، دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ان پر بھی اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دے۔ ہمارے جتنے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب پر بھی اس عشرے کے اندر رحمت ہی رحمت نازل فرما۔ اگرچہ کہ ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے رحمت کے مستحق نہیں ہے، لیکن تیرے شان کریمی اس بات کی مستحق ہے کہ ضرور تو بندوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یہ جو کچھ چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ دعا جس کے شروع میں درود، وہ دعا جس کے آخر میں درود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا دعاؤں کے شروع میں، ختم میں درود حضور پر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درود کی بھی قبول فرما لے، حضور کے صدقے میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔